جب تمہاری آزمائش کا زور سخت ہونے لگے اور تمہیں لگے کہ اب دعا مانگنا چھوڑ دینا چاہیے، تو سمجھ لو اللہ کیا اشارہ دینا چاہتا ہے۔ جانتے ہو کہ جب تم اللہ کی محبت کو اول رکھتے ہو، جب تم اس پر توکل رکھتے ہو، تو اللہ کبھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، اور جو تمہارے لیے سوچ رہا ہے تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے، کیونکہ وہ امتحان انہی سے لیتا ہے جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے کہ یہ آخری وقت تک مجھے منائیں گے اور مجھ سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ جو آزمائش طویل ہونے پر دعائیں طویل کر دیں گے، جو اگر ٹوٹیں گے تو سجدے طویل کر دیں گے۔ یہ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں۔ اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں۔ معجزے تب وقوع پذیر ہوتے ہیں جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا؟ یاد رکھو کہ جب جب تم دعا مانگتے ہو، اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، کسی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کہیں کسی مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ تمہارے لیے ہی اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائیگاں جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ آزمائش کیسی، بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی مقام ہو جہاں اللہ تمہیں لانا چاہتا ہو۔ سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری فریاد کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ جانتے ہو کہ اللہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ممکن کی طرف لاتا ہی اس لیے ہے کہ تم بار بار اس کو پکارو اور وہ بار بار تمہارے لیے معجزے کرے۔ جانتے ہو کہ ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ وہ جب ہمیں ذرا سی مشکل سے گزارتا ہے تو ہم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے وسیلے بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج تم جہاں ہو یہ وہی مقام ہو جہاں اللہ نے تمہیں ہر اس چیز سے نوازنا ہو جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ سب کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ جس طرح ہر رات کے بعد دن آتا ہے اور خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ٹھیک اسی طرح
آپ کی پریشانیوں، آزمائشوں اور مشکل وقت کے بعد اللہ آپ کو راحت بھی دے گا اور خوب انعامات سے بھی نوازے گا، جس کو پا کر آپ اتنے خوش ہو جائیں گے، آپ سوچیں گے کہ غم کیا تھا، مشکل کیا تھی، آپ سب بھول جائیں گے۔ سنو، اگر تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ تمہارا رب لامحدود اختیارات کا مالک ہے، تو پھر تمہیں اس بات پہ کیوں شک ہے کہ کیا معجزے بھی ہوتے ہیں؟ اگر انتظار لمبا ہو گیا ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس رب کو تمہاری صدا پسند آ گئی ہو، اسے تمہارا مانگنا اچھا لگ رہا ہو۔ دیری تو اصل میں خیر ہی ہوتی ہے، پھر تم نے کیوں دعا مانگنا چھوڑ دی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس نے تمہیں رب سے اس کی رحمت سے مایوس کر دیا ہے؟ مانگو نہ حصے، وہ تو تمہارے انتظار میں بیٹھا ہے۔ پھر تم اپنی مانگی ہوئی دعا پہ کن کا انتظار کیوں نہیں کر رہے؟ تم کیسے اللہ سے مایوس ہو سکتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے وعدے یاد نہیں آتے؟ کیا رب العالمین کے دلاسے بھول گئے؟ اللہ تو کہتا ہے میں ہر لمحے اپنے بندوں کے ساتھ ہوں، ان کے لیے بہترین سے بہترین کا انتخاب کرتا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے اللہ کے انتخاب پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی قدرت پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی تدابیر پر بھروسہ نہیں؟ کیا دن رات میں ڈھلنے والے معجزے تمہیں نظر نہیں آتے؟ دیکھو، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہوں۔ دیکھو، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ کن فیکون کا عظیم رب ذوالجلال ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ اللہ پہ توکل کرو تو صحیح، توکل والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ پھر تقدیر بدلنے میں لمحے لگتے ہیں، بس تم مایوس مت ہونا، توکل کی راہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہنا۔ تھامنے والی ذات تمہیں کبھی کسی بھی حالت میں گرنے نہیں دے گی۔ اگر تم اس خیال میں پھنسے ہو کہ کیا اب بھی یقین رکھنا چاہیے یا پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے، یاد رکھو کہ جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے تو یہ جان لینا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مرحلہ ہے، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی بگڑ جاتی ہیں، تو اگر کبھی تم اس مقام پر پہنچو جہاں لگے کہ اب مانگنا چھوڑ دینا چاہیے، تو یاد رکھنا کہ وہی مقام اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں دعائیں کرنی ہیں اور ہر خوف کو بھلا کر اللہ پر توکل کرنا ہے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرتیں ہی تم تک تمہاری منچاہی چیز لا سکتی ہیں۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر
اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے، دعا مانگو گے تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا، پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گے انشاءاللہ۔